السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن آیت نمبر 26 سے 28 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک نازل کیا ہم نے تم پر لباس، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہارے قابل شرم حصوں کو، وریشہ اور زینت بھی ہے، ولباس التقویٰ، اور لباس تقویٰ کا، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسے اس نے نکلوا دیا تمہارے والدین کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، چھین لیا ان دونوں سے ان دونوں کا لباس، یا اتروا دیا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں ان کے قابل شرم حصے، انہ یراکم، بے شک دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ، وقبیلہ، اور اس کا گروہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے نہیں تم دیکھتے ان کو، انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک بنایا ہم نے شیطانوں کو دوست، للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کرتے ہیں بے حیائی کا کوئی کام، قالوا، کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، واللہ امرنا بہا، اللہ نے حکم دیا ہمیں اس کا، قل، کہو، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اللہ فرماتے، آدم کے بچوں، ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ لباس کے نازل ہونے کا مقصد اللہ نے بتایا، ایک تو یہ کہ تمہیں ڈھانپے، دوسرا زینت کا بھی ذریعہ ہو، حفاظت کا ذریعہ، زینت کا ذریعہ اور ڈھانپنا۔ تو لباس نہ صرف پیدا کیا بلکہ جن چیزوں سے بننا تھا ان چیزوں کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد زمین میں بارش ایسی کی جس سے مختلف چیزیں اگیں، پیدا ہوئیں، اور ان سے انسان نے لباس بنائے، کسی نے روئی سے، کسی نے چمڑے سے، اپنے اپنے وقت کے حساب سے، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ خود کو ڈھانپا جائے، اور لباس جو ہے ایک پورا امیج بناتا ہے کسی بھی قوم کا۔ ایک مسلمان کا لباس اور ایک کافر کے لباس میں واضح فرق ہونا چاہیے، مسلمان اور کافر کے حلیے میں فرق ہونا چاہیے، اس کے زندگی کے رہن سہن کے طریقوں میں فرق ہونا چاہیے، اس کے گھر کے سیٹ اپ میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے سونے جاگنے میں فرق ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کوئی بڑائی ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے ساتھ بہت سارے قوانین ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ہم اگر اس یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں، اسلام کی یونیورسٹی میں، تو اس کے بعد ہمارے اوپر جو قانون لاگو ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی اختیار کرنے چاہیے، ورنہ یہ تو دنیا کی کام یونیورسٹی بھی آپ کو اپنے قوانین کو پورا نہ کرنے پر آؤٹ آف یونیورسٹی کر سکتی ہے۔ تو پھر ہم اگر اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چلیں گے تو صرف ہم نام کے مسلمان رہیں تو رہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں رہیں گے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور اگر نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے اور ہم خود کو مسلمان ہی کہلاتے رہتے ہیں تو پھر اب یہ ہمارا قصور ہے۔
اللہ نے تو ہمیں جو 5 فرائض دیے وہ تو مسٹ ہے مسلمان بننے کے بعد، ان کے لیے تو سختی بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے آدم کے بچوں، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہیں چھپاتا بھی ہے اور زینت بھی۔ ریش جو ہے پرندوں کے پروں کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پرندوں کے پر کس قدر خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہم اپنے لباس کو کسی بھی شیپ میں بہت خوبصورت تارا، موتی، شیشہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں وقت کے حساب سے، لیکن اللہ نے ایک معیار دے دیا، ایک کسوٹی دے دی کہ یہاں آ کے پرکھ لو اپنے لباس کو، کوئی بھی شیپ بناؤ، کوئی بھی ڈیزائن بناؤ، کوئی بھی اس پہ سجاؤ، لیکن کسوٹی دیکھ لینا لباس تقویٰ کا ہے۔ تقویٰ کیا کہ اس میں تمہیں وہ ڈھانپ رہا ہے، تمہاری حفاظت ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ تم بے حیائی کا لباس تو نہیں پہنے ہوئے، دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تو نہیں، فخر والا لباس تو نہیں، بہت زیادہ ٹائٹ اور بہت زیادہ ٹیل تو نہیں، جنس بدلنے والا لباس تو نہیں، دوسروں کے اسٹائل کو اپنایا تو نہیں، یہود و نصارہ کو، کیونکہ وہ ملعون قومیں ہیں، مغضوب اور ملعون قومیں ہیں، ان کی جو نقل ہے وہ نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ پھر مردوں کے لیے جیسے حکم ہے کہ سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، اور دونوں کے لباس میں فرق ہونا چاہیے کہ مرد مرد نظر آئے، عورت عورت نظر آئے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تخصیص ختم ہوتی جا رہی، مرد کا لباس عورت خوشی سے پہن رہی ہے اور عورت کا لباس مرد خوشی سے پہن رہا ہے، اور آپ نے لعنت کی ہے ان لوگوں پر جو مردانہ شیپ اختیار کریں اپنے بالوں کے ذریعے، اپنی شکل کے ذریعے، اپنے لباس کے ذریعے، اپنی چال کے ذریعے، اور جو مرد عورتوں کی شیپ اختیار کریں اپنے لباس۔ آپ دیکھیں یہ کام والے جوڑے اور یہ سٹائل اور سلائی کے یہ انداز اور یہ سارا کچھ پہلے نہیں تھا، مرد مرد نظر آتا تھا، اب تو آپ جان ہی نہیں سکتے، بعض دفعہ پیچھے سے کسی کو دیکھو پتہ نہیں چلتا مرد ہے کہ عورت ہے، بلکہ سامنے سے بھی۔ تو یہ بہت میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لعنت کی گئی۔ آپ نے اچھا لباس پہننے سے اللہ نے کسی کو منع نہیں کیا، نہ کوئی کلر بتایا، نہ کوئی شیپ بتائی، صرف ایک کرائٹیریا بتا دیے کہ یہ ہے معیار کہ تقویٰ کا لباس ہونا چاہیے، اور یہی بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ لباس بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ معیار بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ہر کام کرنے میں ہمارا دین بیلنسڈ ہے، تو ایک حد مقرر کر دی، جیسے کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، کھاؤ جو مرضی، کون سی ریسیپی تم ٹرائی کرتے ہو اللہ نے منع نہیں کیا۔ اسی طرح لباس کی شیپ کے حساب سے ہے کہ لباس انسان کی پورے امیج بناتا ہے، اس کا ظاہری حالت بھی ظاہر کرتا ہے، اس کے اخلاق کو بھی ظاہر کرتا ہے، اس کے اعمال کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جس کے دل میں تواضع ہو، عاجزی ہو، نرم مزاجی ہو، اس کے لباس میں بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن جس کے دل میں غرور ہو اور اکڑ ہو اور فخر ہو، دوسروں ریاکاری ہو، تو اس کے بات میں، اس کے لباس میں، اس کی چال میں، سب میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ظاہری کشش کے لیے تو بے شمار کوششیں ہیں، بہت، اتنے پارلرز کبھی زندگی میں نہیں تھے جتنے گلی گلی میں پارلر ہیں، اور یہ سب ظاہری خوبصورتی کے لیے، لیکن اندر کی خوبصورتی بالکل اگنور کر دی گئی۔ اندر کی خوبصورتی روحانی خوبصورتی ہے، جب تک وہ نہ ہو صرف ظاہری خوبصورتی کسی کام نہیں۔ ایک انسان بہت اچھا بولتا ہے، بہت اچھا لباس پہنتا ہے، لیکن اس کا اخلاق برا ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے، نہ اس کی باتوں میں، نہ اس کی چال میں، نہ اس کے انداز میں، تو اس کی اس ظاہری خوبصورتی سے اللہ مرعوب ہونے والے نہیں، دنیا کو مرعوب کر سکتا ہے، کیونکہ ایسے ایسے گیٹ اپ بنے ہوتے لوگوں کے کہ کوئی دوسرا پہچان نہیں سکتا کہ اندر سے یہ کیسے لوگ ہیں۔ بعض لوگ ایسا خوبصورت لباس پہنتے ہیں، دیتے وقت بھی اچھا دیتے، جب ان کے گھروں میں جاؤ تو ان کے گھر میں کھانے کے لیے اتنی تنگی ہوتی ہے کہ وہ اچھا کھانا تک نہیں کسی کو دیتے،
اور گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی کنجوسی کی جاتی ہے، لیکن صرف وہ ریاکاری کے لیے جو چیزیں دنیا کو نظر آنی ہوتی ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ لباس ہو، وہ لین دین ہو، وہ کھانا ہو، کسی کے آنے پر ڈھیروں کھانے کھلائیں گے اور ڈھیروں لباس دیں گے اور خود بھی ایک سے ایک بڑھ کر پہنیں گے، لیکن جو گھر والے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ترسنا پڑتا ہے۔ یہ بھی کوئی دین نہیں۔ دین ہمیں یک رنگی سکھاتا ہے۔ حنیفہ کا مطلب ہی یہ کہ وہ خالص ہے، اپنے ہر انداز میں خالص، اپنی باتوں میں، اپنے ہر کام میں خالص ہوتا ہے۔ یہ ڈبل ہونا، ڈبل سٹینڈرڈ رکھنا تو منافقت ہے، اور دین تو اس کو کسی طرح بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جو انسان ہو اسے وہی نظر آنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس اچھا ہو اور وہ اچھا پہنتا نہ ہو خود کو نیک شو کرنے کے لیے، اس کو بھی دین نے پسند نہیں کیا۔ آپ نے ایک صحابی کو پراگندہ بال اور گندے کپڑوں کے ساتھ دیکھا، آپ نے تو فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس اللہ کا دی ہوئی ہر چیز ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے۔ پھر ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اچھا کپڑا، اچھا جوتا پہننا تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ خوبصورتی وہ نہیں کہ ہم پارلرز پہ جا کے خوبصورتی، یعنی صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ کپڑا پہننا، اور مرد خوشبو لگائے اور عورت بھی صاف، یعنی زینت کے مطابق اپنی جو اللہ نے دیا ہے اس کا اظہار یہ ہے کہ ہم اچھا پہنیں، اچھے طریقے سے رہیں، صاف ستھرا گھر کو رکھیں جیسا بھی گھر ہو، اور خود کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اس چیز کو آپ نے پسند کیا۔ گندے ہو کر مہینہ مہینہ نہانا نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا۔ ابھی بھی وہ آپ دیکھیں کہ اپنے گھروں میں اسٹیم بات لیتے، نہانے سے یہ لوگ دوڑتے، اور جتنے یہ بابے اور یہ بنے ہوتے وہ بھی اکثر گندے ہوتے، تو سڑکوں کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے پیر بنے ہوتے۔ تو یہ کوئی یعنی اسلام نے ہمیں یہ معیار نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے لباس، کہ اس نے ہمیں انسان کو یہ عقل دی کہ وہ کن کن چیزوں سے لباس تیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ زینت اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ تقویٰ کا لباس پہنے۔ اللہ کی نافرمانی، اس چیز جو اس کو نعمت دی اللہ نے، اس سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ لباس ایک نعمت ہے۔ کیسے کوئی ایسے بھی لوگ تھے جیسے ذوالقرنین کے واقعے میں نظر آتا ہے کہ وہ بے لباس ہو کے رہتے تھے، اور جیسے آپ دیکھیں جیسے جیسے جہالت آتی ہے یورپ میں، آپ دیکھیں بے لباس ہونے کو لوگ سمجھتے نہیں، پھر بالکل جانور والا انداز ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ طواف ننگے کرتے تھے، عورتیں بھی ننگا طواف کرتی تھیں، مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے۔ تو شیطان جب انسان کی کو برائی میں آگے لے کے جاتا تو اسفل السافلین تک لے جاتا، گھٹیا ترین، یعنی اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اب جیسے جتنے بھی موڈ بنتے ہیں وہ ننگے ہو کر خوش ہوتے ہیں، تو کیا اچھائی ہے؟ اب دیکھیں اگر انسان ننگا ہو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے کہ لباس میں زیادہ خوبصورت لگتا ہے؟ یہ صرف شیطان اس کے اندر ڈالتا ہے کہ یہ چیز ننگی رکھو تم زیادہ اچھے لگو گے۔ ٹھیک ہے کچھ حصے ظاہر ہوتے ہیں لباس کے دوران، لیکن ان کو مزید ظاہر کرنا، یعنی ایک گلے کی ایک شیپ ہوتی ہے اور گلے کو اتنا بڑا بنانا کہ ہم بیٹھے تو سارا حصہ نمایاں ہو، یہ دوسروں کے لیے بے حیائی کا سبب ہو اور اپنے لیے بھی بے حیائی، تو یہ کوئی اچھائی نہیں، یہ ماڈرن نہیں، جہالت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے آپ کا بناؤ سنگار پہلی جاہلیت جیسا نہ کرنا۔ اور ہم سمجھتے کہ نہیں یہ بڑا ماڈرن سٹائل ہے، یہ صرف شیطان کا ایک بہکاوا ہے جو اس نے ہمیں دیا، اور ہم آسانی سے اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان بہکا نہ دے، فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اپنے وسوسوں کے ذریعے اور اپنے بری باتوں کے ذریعے، ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا، جو شاہی لباس اللہ نے انہیں جنت میں دیے ہوئے تھے ان کو اتروانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا تاکہ انہیں ان کے قابل شرم حصے دکھا دے۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ، بے شک تمہیں وہ
اور اس کا قبیلہ، اس کا گروہ وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے، یعنی ایسا دشمن جو نظر نہ آئے اس سے بچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ہم ظاہری نگاہیں ہماری کافی نہیں ہیں، ہمارے اندر بصیرت ہونی چاہیے، اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ شیطان ہمیں کہاں کہاں سے بہکا رہا ہے، اور یہ چیزیں ہم خود اپنے بچوں کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوٹی سی عمر میں سمجھیں کہ بچی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو ایسا ننگا اور برا لباس دیکھ دیکھ کر جیسا ہم دیکھ کے بنا دیں تو بچوں کے اندر سے بھی حیا ختم ہو جاتی، اور چھوٹی سی عمر سے جب حیا ختم ہوتی تو بڑے ہو کر آپ دیکھیں کہ بڑے کی کم ہوگی، کم ہی ہوگی۔ جب ایک چیز کو بچہ سمجھے گا کہ یوز ٹو ہو جائے گا اس چیز کا، تو پھر وہ آگے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، وہ تو گناہ جاریہ بن جائے گا جب وہ اسی لباس کے ساتھ آگے بڑا ہوگا، اور اسی لباس کو پھر اب دیکھیں کہ برقع پہننا اور خود کو چھپانا، اور یہ مطلب ساری جہالت لگتی ہے۔ اور پھر شیطان نے ایک بڑی بات لوگوں کے دل میں ڈالی کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، نظر کا پردہ ہونا چاہیے، اور تیسرا پردے والیوں کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ایک کھانا جس کو آپ نے سریعام رکھا ہوا ہے اس کی طرف لوگ زیادہ دیکھیں گے کہ جو ڈھکا ہوا ہے ہاٹ پاٹ میں، آپ جب تک اس کو کھولتے نہیں ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا اس کے اندر کیا ہے۔ کیسی، یعنی یہ چیزیں کیسے لوگوں کے دماغ میں فٹ ہو جاتی ہیں جو بالکل لاجیکل ہی نہیں ہے۔ ایک چیز چلیں ٹھیک ہے، کسی پردے والی کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، کیا دیکھتا ہے؟ اگر پردے والی اپنی چال کو بگاڑتی ہے، اپنا پردہ اتنا خوبصورت لے لیتی ہے کہ اس میں باقاعدہ زینت ہوتی ہے، پھر ٹھیک ہے، کیوں ہم نے ٹوپی والے برقعے چھوڑے، اور کیوں ہم نے وہ بڑے بڑے عبائے چھوڑے جس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی تھی، اور اتنا خوبصورت اٹریکٹیو برقع ہے اب جو سوٹ سے بھی زیادہ سج رہا ہوتا ہے۔ جب ایسا برقع پہنیں گے تو ہم پردے کا نام کریں گے، پردہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے تو ہمیں سورہ نور میں دیکھ لیں، سورہ احزاب میں دیکھ لیں کہ زینتیں چھپانے کا حکم دیا، اور اگر پردہ ہی وہ فل زینت کا ہے تو پھر کیا ہم چھپاتے ہیں؟ یہ تو شیطان کا بہکاوا ہے، اس نے پردہ بھی کروا دیا۔ وہ نیکی کرنے کے لیے نہیں روکتا، نیکی کرواتا ہے، نیکی کو ضائع کرواتا ہے۔ اس نے ہمیں خوش بھی کر دیا کہ دیکھو تم پردہ کرتے ہو، اور پردہ ایسا کروا دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، تمہارے اندر سے سونگھ لیتا ہے کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے، کدھر یہ جا سکتا ہے، کدھر یہ خرابی کر سکتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو دوست ان کا بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے، جنہیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب بے حیائی کے کام کرتے، بے حیائی کی باتیں کرتے، لباس پہنتے اور یہ سارے گندے کام کر کے کیا کہتے ہیں؟ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب ان کو کوئی منع کرے تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کے فٹ سٹیپ پہ چلنا ہوتا تو پھر زندگی کے ہر کام میں چلتے، ہم وہاں چلتے ہیں جہاں ہمارا دل کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے کہ جی ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے، وہ کوئی بدعت ہوتی ہے، کوئی رسم و رواج ہوتے ہیں، اور بہت سارے رسم و رواج ماں باپ جو کرتے تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ وہ تو ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ایک ایک کمرے میں دو دو چار چار فیملیاں رہتی تھیں، وہ ہمیں اب اتنا مشکل لگتا ہے۔ ان کے فرنیچر کے سٹائل اور تھے، وہ ہم نہیں استعمال کرتے۔ ان کے برتن پیتل کے اور سلور کے اور ان چیزوں کے ہوتے تھے، وہ ہم نے شیشہ یوز کرنا شروع کر دیا۔ ہر چیز ہم نے بدل لی، لباس ان کے بدل دیے، برقعے ان کے ہم نے چینج کر لیے۔ جہاں نہیں بدلا اپنی مرضی کا حکم، اس کو اینٹیک سمجھ کے اور اس کو ان چیزوں کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی میں یوز کیا، اور پھر بہانہ اللہ کا بنایا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہو اللہ بے حیائی کے حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی کتنا بڑی بات ہے، اور اس لیے اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ کھڑے، ایسی باتیں کہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور وہ باتیں کرے دنیا میں جو اللہ کی ناراضگی کی ہیں، اور پھر اس پہ ڈٹائی سے کہے کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا۔ نعوذ باللہ، اللہ ایسی تمام باتوں، تمام حرکتوں، تمام گناہوں سے ہمیں دور کر دے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اور جو ہم
غلطی سے کر رہے ہیں اللہ اس کی بھی ہمیں سمجھ دے دے، اور جو آج تک کر چکے ہیں اس کی توبہ کی توفیق دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔